السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک گناہ گار عورتیں، کتاب کا نام جسے شیخ نجم الدین طبسی نے ترتیب دیا ہے اور لکھا ہے۔ ناظرین کرام، عورتوں کے متعلق ہم جانیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں گناہ گار ہیں اور جہنم کی حقدار ہے۔ یہ کتاب برقی شکل میں نشر ہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین علیہ السلام کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے۔ کتاب کا نام گناہ گار عورتیں، مؤلف شیخ نجم الدین طبسی، مترجم ناظم حسین اکبر صاحب۔ پہلے نمبر پر بے حجاب عورت، ایسی عورت جو اپنے سر کے بال نامحرم سے نہ چھپاتی ہو۔ یہاں پر عربی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا متن لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں ترجمہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا، البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ دوسرے نمبر پر گھڑ سواری، ایسی عورت جو زین پر سوار ہوتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی علامات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مرد عورتوں کی شکل اختیار کر لیں گے اور عورتیں مردوں کی صورت اختیار کریں گی اور زین پر سوار ہوں گی۔ میری امت کی ایسی عورتوں پر خداوند متعال کی لعنت ہے۔ تیسرے نمبر پر نامحرم سے آمنا سامنا، ایسی عورت جو اپنے کو نامحرموں کے سامنے پیش کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا، جسے دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں نے ان پر ہونے والے عذاب کی شدت کو دیکھ کر گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے بدن کا گوشت آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جو اپنے کو نامحرموں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، یعنی کہ سج سنور کر نامحرموں کے سامنے جانا۔ نمبر 4، شوہر کی آمدن پر قناعت نہ کرنا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی آمدن پر قناعت نہ کرتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی معیشت سے موافق نہ ہو اور خداوند متعال نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس پر راضی نہ ہو اور اس پر صبر نہ کرے اور اپنے شوہر سے سخت برتاؤ کرے اس کی توان سے بڑھ کر اس سے مطالبہ کرے تو خداوند متعال ایسی عورت کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا، اور جب تک وہ یہ رویہ اپنائے رکھے اس پر اپنا غضب نازل کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، کفران نعمت، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں دیکھا کہ اکثر اہل جہنم عورتیں ہیں، تو جبرائیل سے کہا کہ اے میرے حبیب اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا، یہ ان کے کفر کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہیں؟ کہا، نہیں، لیکن کفران نعمت
یعنی نعمتوں کا انکار کرتی ہیں۔ میں نے کہا اے میرے حبیب جبرائیل وہ کیسے؟ کہا اگر ان کے شوہر پوری زندگی ان سے اچھا سلوک کرتے رہیں اور کبھی ان سے برائی بھی نہ کریں، پھر بھی کہتی ہے ہم نے تو آج تک تم سے کوئی نیکی دیکھی ہی نہیں۔ نمبر 6، نیکی کا فراموش کر دینا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نیکیوں کو فراموش کر دے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو ایسی عورت کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مذموم عورت، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نیکیوں کا انکار کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مذموم صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ بہت زیادہ نفرین اور کفران نعمت کرتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کئی سال تک اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور وہ ہمیشہ اس سے نیکی اور اس پر نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب وہ تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے تو کہنے لگتی ہے میں نے تو تجھ سے کبھی اچھائی دیکھی نہیں۔ ایسی عورت اپنے اس عمل سے کفران نعمت سے مرتکب ہوتی ہے۔ شوہر کے سامنے منہ چڑھانا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو شوہر کو دیکھ کر خوش نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر پر نگاہ ڈالے اور مسکرائے نہ تو وہ غضب خدا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ 9 نمبر پر شوہر سے گلہ و شکوہ۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بے جا شکوہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے گلہ و شکوہ کرے خداوند متعال اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو اس کی توان سے بڑھ کر تکلیف میں ڈالے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ مخلوق خدا میں سے کسی سے اس کی شکایت کرے۔ ہاں البتہ اگر شوہر ظلم و زیادتی کرے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے حق کے حصول کی خاطر کسی سے شکایت کرے۔ نمبر 10، عورت کی ذمہ داری۔ ایسی عورت جو غیروں کے لیے زینت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا جو عورت خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے شائستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے زینت کرے، اور اگر کوئی عورت کسی غیر کے لیے زینت کرے تو اس نے اپنے اس عمل سے اپنے دین کو نابود کیا اور خدا کو اپنے اوپر غضبناک کیا۔ نمبر 11، عورت کا زینت کرنا۔ ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے زینت نہ کرتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہروں کے لیے زینت نہ کرنے والی عورتوں کو نہیں فرمائی ہے اور ایسا کام نہ کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سلطہ اور مرحہ عورتوں کو دشمن رکھتا ہوں۔ سلطہ ایسی عورت جو خضاب نہیں کرتی، اور مرحہ ایسی عورت جو آنکھوں میں سرما نہیں ڈالتی۔ نمبر 12، عورت کا اپنے کو سنوارنا۔ ایسی عورت جو غیروں کے لیے اپنے کو سنوارتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے لیے زینت کرنے سے نہیں فرمائی ہے، اور فرمایا اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے تو خداوند متعال پر ضروری ہے کہ وہ اسے آتش جہنم میں جلا دے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی عورت اپنے کو شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سنوارے تو خداوند متعال اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسے غسل جنابت کی مانند دھو نہ ڈالے۔ نمبر 13، زینت کر کے باہر نکلنا۔ ایسی عورت جو زینت کر کے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عورت بن سنور کر شوہر کی رضامندی کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو جب تک واپس پلٹ کر نہ آ جائے تب تک اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی عورت زینت کر کے گھر سے باہر نکلے تو اس کے واپس پلٹنے تک اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے۔ نمبر 14، شوہر کو اذیت پہنچانا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا، جس سے میں بہت پریشان ہوا اور ان پر ہونے والے عذاب کی شدت کو دیکھ کر گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جا رہے تھے۔ یہ ایسی عورت تھی جو ہمیشہ اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی رہتی تھی۔ نمبر 15، شوہر کو پریشان کرنا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کو پریشان کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ملعون ہے ایسی عورت جو اپنے شوہر کو اذیت پہنچائے اور اسے پریشان و غمگین کرے، اور خوش بخت ہے ایسی عورت جو اپنے شوہر کا احترام کرے، اسے اذیت نہ پہنچائے اور تمام امور میں اس کی اطاعت کرے۔ شوہر کو زبان سے تکلیف پہنچانا۔ ایسی عورت جو زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہو، خداوند متعال اس کی کسی نیکی کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اگرچہ دن روزے رکھے اور روزے سے اور پوری رات عبادت الہی میں گزارے اور خدا کی راہ میں کتنے غلام آزاد کروا لے اور کتنے ہی گھوڑے صدقے میں دے دے، سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 17، شوہر کی ناپسندیدہ چیز کا گھر میں لانا۔ ایسی عورت جو شوہر کی ناپسندیدہ چیز گھر میں لے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت ایسی چیز گھر میں لے آئے جس سے اس کے شوہر کو نفرت ہو تو خداوند متعال اس کی قبر میں 70 سانپ اور 70 بچھو چھوڑے گا جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ عورت کا گانا بجانا۔ ایسی عورت کی کمائی کھانا جو گانا گاتی ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ملعون ہے ایسی عورت جو گانا گاتی ہو، اور ملعون ہے وہ شخص جو اس کی کمائی کو ذریعہ معاش قرار دے۔ موسیقی۔ ایسی عورت جو گانا گاتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا جو سخت ترین عذاب میں مبتلا تھیں۔ میں ان کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہوا اور ان پر ہونے والے عذاب کی شدت کو دیکھ کر گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کتے کی صورت میں تھی اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ ملائکہ آگ کے گرز لیے اس کے سر و بدن پر مار رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گانے بجانے والی حاسد عورت تھی۔ صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ ایسی عورت جو گھر کو گندہ رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جسے دیکھ کر میں سخت پریشان ہوا اور ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں سے باندھا ہوا تھا اور سانپ اور بچھوؤں کو اس پر مسلط کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں سے باندھ کر اس پر سانپ اور بچھو چھوڑے گئے تھے، وہ ایسی عورت تھی جو اپنے گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھتی اور کپڑے بھی گندے رکھتی، اسی طرح غسل حیض و جنابت نہ بجا لاتی اور نہ ہی پاکیزگی کا خیال رکھتی اور نماز ادا کرنے میں سستی سے کام لیتی تھی۔ طہارت کا خیال نہ رکھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسخ شدہ حیوانات کی اقسام اور ان کے مسخ ہونے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، البتہ خرگوش ایسی عورت تھی جو غسل حیض وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ نامحرم مرد کو گھر پر لانا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو گھر میں لائے، اور اگر وہ ایسا کرے تو خدا کے غضب کی مستحق قرار پائے گی اور ملائکہ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ شوہر سے بد اخلاقی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر اپنی بیوی کی بد اخلاقی کو تحمل کرے تو خداوند متعال اسے ہر روز و شب کے بدلے میں ایوب علیہ السلام کے مصیبتوں پر صبر کرنے کے اجر کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اس عورت پر ہر روز و شب کے بدلے میں ریت کے ذروں کے برابر گناہ لکھا جائے گا۔ چنانچہ اگر وہ عورت اپنے شوہر سے معافی مانگے بغیر اور اسے راضی کیے بغیر مر جائے تو روز قیامت اسے منافقین کے ہمراہ جہنم کے پست ترین طبقے میں محشور کیا جائے گا۔ بد اخلاق عورت، ایسی عورت جو ہمسایوں سے بد اخلاقی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، فلاں عورت دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات عبادت میں گزارتی ہے، جبکہ وہ بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت میں بھلائی نہیں ہے اور وہ جہنمی ہے۔ شوہر کی نافرمانی۔ امام صادق علیہ السلام نے مسخ شدہ حیوانات کی اقسام اور ان کے مسخ ہونے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، البتہ مکڑی بد اخلاق عورت تھی جو اپنے شوہر کی نافرمانی اور اسے روح گردانی کرتی، خداوند متعال نے اسے مکڑی کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی کسی چیز کو صدقہ کے طور پر دے، اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کے شوہر کو ملے گا جبکہ اسے عذاب ملے گا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر صدقہ دے تو خداوند متعال 70 چور کا گناہ اس کے نامہ مال میں لکھ دے گا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بے جا توقعات رکھتی ہو۔ ایسی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر سے نرمی سے پیش نہ آئے اور اس سے ایسی چیز کی فرمائش کرے جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو تو خداوند متعال اس کی نیکیاں قبول نہیں کرتا اور روز قیامت اس پر غضبناک ہوگا۔ ہمسر پر جادو کرنا۔ ایسی عورت جو شوہر کو نرم دل بنانے کے لیے جادو سے کام لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی میرا شوہر میرے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، میں نے اسے اپنے لیے نرم دل بنانے کی خاطر جادو کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے اپنے اس عمل سے چشموں و دریاؤں کو نجس کر دیا اور ملائکہ زمین و آسمان نے تجھ پر لعنت کی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو دنیا کی ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ مردوں سے شباہت۔ ایسی عورت جو مردوں کی صورت اختیار کرے۔ امام باقر علیہ السلام نے خواتین کے وظائف کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد سے شباہت اختیار کرے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی صورت اختیار کریں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی صورت اختیار کریں لعنت فرمائی ہے۔ قطع رحمی۔ ایسی عورت جو رشتہ داروں سے رابطہ قطع کرے۔ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے، حضرت علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ تاخیر عمر کلام نہیں کرے گی، اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اپنا سارا مال ہدیہ کرے گی اور اپنے تمام غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بات چیت کرے، اور یہ قسم درست نہیں ہے بلکہ یہ اور اس طرح کے دوسرے امور شیطان کی پیروی کرنا ہے۔
اولاد کا قتل، ایسی عورت جو ولادت کے وقت بچے کو قتل کر ڈالے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک خاتون تھی جسے قیان کہا جاتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی اس کے پاس آئے اور سلام کیا تو دیکھا کہ وہ مشغول ہے۔ سوال کیا تو بتایا کہ میری مالک کا انتقال ہوا تو اسے دفن کرنا چاہا تو زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں، میں علی علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا اور اس واقعے کی خبر دیا۔ آپ نے فرمایا، زمین تو یہودی اور نصرانی کو بھی قبول کر لیتی ہے، بس اسے کیا ہوا؟ یقیناً اس پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا، اگر کسی مسلمان کی قبر کی مٹی اٹھا کر اس عورت کی قبر میں ڈالی جائے تو وہ اسے قبول کر لے گی۔ یہ صحابی کہتے ہیں، میں قیان کے پاس پہنچا اور اسے یہ خبر دی۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو قبر نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو جواب دیا کہ اس نے بہت سے مردوں سے دوستی بنا رکھی تھی اور جب بھی اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے تنور میں پھینک دیتی تھی۔ طلاق، ایسی عورت جو لذت کی خاطر شوہر سے طلاق لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال تنوع طلب مردوں اور عورتوں پر غضبناک ہوتا ہے یا ان پر لعنت فرماتا ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، شادی کرو اور طلاق مت دو، اس لیے کہ طلاق سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ ایسی عورت جو بغیر کسی سبب کے شوہر سے طلاق طلب کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا تقاضا کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ایسی عورت جو زنا سے اولاد پیدا کرے اور اسے شوہر کی طرف نسبت دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں پر اپنی امت کی عورتوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا، جس پر میں پریشان ہوا اور ان کے عذاب کی شدت پر گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اندھی، گونگی اور بہری تھی اور اسے آگ کے تابوت میں ڈالا گیا تھا۔ اس کا مغز پگھل کر اس کی ناک سے بہہ رہا تھا اور اس کا بدن پھوڑوں اور پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جو زنا کا ارتکاب کرتی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف نسبت دے دیتی تھی۔